الحمد للہ وکفی وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن التياري حسبا يوما إلى أرض الحرم إن التياري حسبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وبارك وسلم. تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات رحمت للعالمین مراد للمشتاقین امام الانبیاء والمرسلین حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجئے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل
وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صدقہ عظیم و صدیق کرام، میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایماندارو، ادخلوا فی السلم کافہ، تم اسلام کے اندر پورے داخل ہوو۔ معنی اور مفہوم یہ ہے کہ تمہاری نشست و برخاست کے اندر، تمہاری رفتار و گفتار کے اندر، تمہاری حرکات و سکنات کے اندر، تمہارے عقائد و اعمال کے اندر، غمی اور خوشی کے اندر، سیاست و معاشرت کے اندر اسلام کی تعلیم کی جھلک لوگوں کو نظر آئے۔ تمہاری رفتار ایسی ہو کہ دیکھنے والا سمجھ جائے کہ یہ حضور کا غلام آ رہا ہے۔ تمہارے بولنے کا انداز ایسا ہو کہ سننے والا سمجھ جائے کہ یہ محمدی ہے۔ شادی اور غمی کے اندر تمہارا طرز ایسا ہونا چاہیے کہ پوچھنا نہ پڑے، تمہارا عمل گواہی دے کہ یہ حضور اکرم کا امتی ہے۔ تمہارے عقائد کے اندر دیکھنے سے پتا چلے کہ یہ سید الکونین، امام الانبیاء، سرکار دو عالم کا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ تو میرے اللہ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ۔ حضرت نے ایک ضابطہ ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی دنیا کے اندر جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا، قیامت کے دن اسے اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ نے جو ہمیں محبوب عطا فرمایا، چونکہ یہ عالمی پیغمبر ہیں، حضرت کے آنے کے بعد قیامت کی صبح تک کسی نئے نبی اور رسول نے نہیں آنا، اس لیے اللہ کے پیغمبر نے جو قواعد و اصول ہمیں عطا فرمائے ہیں، یہ بھی پوری دنیا کے مسائل کے حل کرنے کا حل ان کے اندر موجود ہے اور صلاحیت رکھتے ہیں۔ حضور نے ہمیں رو کر دکھایا، سید الکونین نے ہنس کے دکھایا، اللہ کے پیغمبر نے ابا بن کر دکھایا، سید الکونین نے بیٹا بن کر دکھایا، حضور اکرم نے داماد بن کر دکھایا، سید الکونین نے سسر بن کر دکھایا، حضرت نے تاجر بن کر دکھایا، سید الکونین نے اچھا ہمسایہ بن کر دکھایا، اللہ کے پاک پیغمبر نے مسجد کا امام ہمیں بن کر دکھایا، تو مدرسے کا معلم بن کر دکھایا۔ حضور اکرم نے مدینہ طیبہ کے اندر حکمرانی فرما کر اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو اصول سیاست و حکمرانی سمجھائے۔
اس لیے ہمیں کسی اور کے دروازے پر جانے کی کوئی ضرورت نہیں. ہمیں تو چاہیے کہ ہم ایسا اسلام قبول کریں کہ ہمارا لباس اسلامی ہو، ہماری شکل اسلامی ہو، ہماری وضاحت اسلامی ہو. اور میرے دوستو، ان کا انسان کی زندگی پر بھی اثر پڑتا ہے، اور وفات کے بعد والی جو بڑی زندگی ہے اس میں بھی کامیابی و کامرانی حاصل ہوتی ہے حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کی برکت سے. ہمارا لباس سنت کے مطابق ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑا پیش کیا گیا، اللہ کے نبی سرکار دو عالم نے پہنا، مگر پھر حضرت نے بڑی کراہت کے ساتھ اسے اپنے جسد اطہر سے الگ کیا اور فرمایا کہ یہ لباس صالحین کا لباس نہیں ہے، یہ لباس متقی اور پرہیزگاروں کا لباس نہیں ہے. تو یہاں سے معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے لباس کے اندر بھی صالحین کے لباس کا خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے اکابر، ہمارے بڑے، ہمارے علماء، ہمارے مرشد، ہمارے پیر، ہمارے بزرگ وہ کیسا لباس پہنتے ہیں، ہم بھی ویسا لباس پہنیں تاکہ اس لباس سے ہمارے کردار پر نیک اور اچھا اثر مرتب ہو. ایک آدھ مرتبہ میں نے یہاں بیان کیا ہے کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اللہ کے دین کی تبلیغ کی اور اپنے معجزات کا اظہار کیا تو اس اللہ کے بندے نے کہا تو جادوگر ہے، ہم تیرا مقابلہ کرائیں گے اپنے جادوگروں سے. جادوگروں کو بلایا گیا، کل میدان سجنا ہے، میدان لگنا ہے. فرعون کے جادوگروں نے کہا کہ اے فرعون، ہمیں پہلے وہ موسیٰ دکھاؤ تو صحیح جس موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کل ہمارا مقابلہ ہونا ہے. اگر ایک آدمی نے کسی اپنے مقابل کو نہ دیکھا ہوا ہو تو ایک بے خوفی سی ہوتی ہے طبیعت کے اندر، پتہ نہیں وہ کیسا ہوگا. ہم دیکھ تو لیں کہ وہ کیسے ہیں. اس نے نظم بنایا، حضرت کی انہوں نے زیارت کی، سادہ لباس، سادہ کپڑے، پگڑی مبارک. تو فرعون کے جادوگر کہنے لگے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کل ہمارا لباس بھی ایسا ہی ہو جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے. حکمران تھا، کیا دیر لگتی تھی، سب جادوگروں کے لباس ویسے بنائے گئے جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا لباس تھا. میدان لگا، انہوں نے اپنی رسیاں، اپنی سوٹیاں، لکڑیاں زمین پر ڈالی. میرے اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر ذرا تو بھی اپنا عصا مبارک زمین پر ڈال. پروردگار عالم نے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے میرے پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام، آپ کے دستے کرم کے اندر، ہاتھ مبارک کے اندر کیا ہے؟ قال ہی عصای، اللہ یہ میرا عصا ہے، اس پر میں آسرا لگاتا ہوں، مال مویشی والا آدمی ہوں، پتے جھاڑتا ہوں. وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَى، اللہ میاں میں اس کے ساتھ اور کام کاج بھی کر لیتا ہوں. حکم ہوا میرا پیغمبر ذرا اپنے عصا کو زمین پر ڈالیے. قرآن کہتا ہے عصا زمین پر آیا، اژدہا بن گیا، ساری ان کے بنے ہوئے سانپوں کو
جو انہوں نے اپنی شعبدہ بازی سے بنائے تھے، کھانے کے بعد متوجہ ہوا فرعون کی طرف۔ تمام ساحرین جادوگر جو فرعون نے بلائے تھے سربا سجود ہو گئے اور کہنے لگے ہم ایمان لے آئے موسیٰ کے رب پر، ایمان لے آئے ہارون کے رب پر۔ توجہ میری طرف، علماء نے یہاں بڑا عجیب نکتہ لکھا ہے۔ جب تمام جادوگروں نے کلمہ پڑھ لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گزارش کی، مالک آپ کی رحمت، آپ کی کرم نوازی کا کیا ٹھکانہ؟ مقصد تو تھا فرعون کلمہ پڑھتا، فرعون تو ویسے کا ویسا بے ایمان ہے، کلمہ نصیب ہو گیا جادوگروں کو۔ مقصد تھا فرعون کلمہ پڑھے۔ ہمارے اس عمل سے، جناب کے اس عمل کی برکت سے جادوگروں نے کلمہ پڑھ لیا۔ توجہ فرمائیں، جس کے لیے میں نے یہ سارا واقعہ بیان کیا، اللہ کی طرف سے جواب ملا، میرا موسیٰ علیہ السلام ان جادوگروں نے تیرے جیسا لباس پہنا تھا، میری رحمت نے گوارا نہیں کیا لباس میرے نبی کا ہو اور جائیں جہنم کے اندر۔ معلوم ہوتا ہے کہ لباس کے بھی برکات ہوتے انسان کے اوپر۔ ہمیں چاہیے اپنا لباس امام الانبیاء کے لباس کے تابع بنائیں، اپنا کردار حضور کے کردار کے تابع بنائیں، اپنی گفتار نبی کی گفتار کے تابع بنائیں، ہمارے چلنے کا انداز نبوت کے انداز کے مطابق ہو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں حضور چلتے تھے یوں معلوم ہوتا تھا جس طرح اونچی جگہ سے آدمی ڈھلوان کی طرف اتر رہا ہوتا ہے، یعنی اللہ کے پیغمبر کا سر مبارک جھکا ہوا ہوتا تھا۔ ہم چلتے ہیں ایک منٹ سر کو آرام نہیں، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، آگے دیکھا پیچھے دیکھا۔ سید الکونین سرکار دو عالم بڑے اطمینان سے سیدھا چلتے تھے تاکہ نظر غیر پر نہ پڑ جائے۔ کلمہ نصیب ہو گیا لباس کی برکت سے۔ یہاں میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ فرعون نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، تو نے ان پر جادو کر دیا۔ جادوگروں کو کہا کلمہ تم نے پڑھ لیا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ عَلَى جُذُوعِ النَّخْلِ، میں تمہیں ابھی سزا دوں گا، درختوں پر لٹکا دوں گا۔ ان نے کہا موسیٰ علیہ السلام پر کلمہ پڑھ چکے ہیں، اب جو تیرا دل چاہے کر لے، کلمہ موسیٰ کا نہیں چھوٹتا۔ میرے محترم دوستو، جن جادوگروں نے 2 یا 3 گھنٹے حضرت موسیٰ کی صحبت حاصل کی، وہ جان دے سکتے ہیں لیکن کلمہ نہیں چھوڑتے۔ اور جن غلامان نبوت نے، اہل بیت رسول نے 23 سال نبوت کے ساتھ گزارے، وہ کس طرح امام الانبیاء کو چھوڑ سکتے ہیں؟ آج کی میری پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے جب ہم نے کلمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا تو اس کلمے کے برکات ہمارے قول و فعل کے اندر نظر آنے چاہیے۔ رسول اللہ کپڑے پہنتے تھے، ہمیں ویسے کپڑے پہننے چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم نے دفتر میں جانا ہے اور دفتری لباس ہماری مجبوری ہے تو وہاں سے آنے کے بعد پھر ہم اپنا سادہ لباس پہنیں جو ہمارا قومی لباس بھی ہے، ہمارے آقا سرکار دو عالم کی سنت بھی ہے۔ اب دیکھیں ایک چھوٹا سا عمل ہے، وہ ہم کر لیں، مفت کا ثواب۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شلوار کا پائچہ یا چادر کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے سے منع کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شلوار استعمال فرماتے ہیں یا حضرت چادر استعمال فرماتے ہیں تو حضرت کے ٹخنے مبارک سے
کپڑا اوپر رہتا تھا. اب اگر آپ اور میں اپنی شلوار کا پائنچا ٹخنے سے اوپر رکھیں اور نیت یہ کر لیں کہ ہمارے آقا کی سنت ہے, رسول اللہ نے ایسا عمل کیا ہے, مسلمانوں مفت کا ہمیں ثواب مل جائے گا. اور یہی چیزیں تھیں جن نے حضور کے صحابہ کو, حضور کی اہل بیت کو دیگر لوگوں سے ممتاز بنایا ہوا تھا. صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین مکہ کے 3 آدمی آئے. بدیل بن ورقہ آیا, سہیل آیا, ادھر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عثمان غنی کو اہل مکہ کی طرف بھیجا کہ ان کو جا کر بتاؤ ہمارے آقا لڑنے کے لیے نہیں آ رہے, صرف کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں. اور حضور اکرم نے جناب عثمان کے ساتھ ان کا چچا زاد بھائی بھی بھیج دیا. غور کرنے کی بات ہے, یہ دونوں حضرات جا رہے ہیں. جب مکہ مکرمہ قریب آیا تو حضرت عثمان کے چچا زاد بھائی نے کہا کہ عثمان, اہل مکہ کا طرز یہ ہے کہ یہ چادر یا شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں. آپ ایسا کریں کہ ان کی رعایت کرتے ہوئے جب ہم مکے میں جائیں سرداران قریش کو ملنے کے لیے اتنی دیر آپ بھی پائچا نیچا کر لیں تاکہ یہ نہ کہیں کہ مکہ مکرمہ سے جانے کے بعد یہ مکہ کی تہذیب ہی چھوڑ چکے ہیں. اللہ اکبر. حضرات سیرت نگار لکھتے ہیں جناب عثمان کے چچا زاد بھائی نے جب یہ گزارش کی کہ امیر عثمان مستقل طور پر نہ, صرف چند لمحات کے لیے ایسا کر لیں تاکہ وہ ہمارے اوپر کسی قسم کا اعتراض نہ کریں, اس کا یہ کہنا تھا. جناب عثمان کی آنکھیں مبارک سرخ ہو گئیں اور فرمانے لگے تو کیا چاہتا ہے میں اللہ کے پیغمبر کے طریقے کو چھوڑ دوں؟ وہ ملے ان کی مرضی نہ ملے ان کی مرضی, میں تو ویسے کپڑا استعمال کروں گا جس طرح اللہ کے پیغمبر نے ہمیں تعلیم دی ہے. شب برات اور شب قدر آپ تازہ گزار کر بیٹھے ہیں. شعبان کے اندر شب برات, رمضان المبارک کے اندر شب قدر. آپ نے اپنے اپنے خطباء اور علماء سے سنا ہوگا شب قدر کے اندر, شب برات کے اندر اللہ ہر آدمی کی, ایماندار کی نیک دعا کو قبول کرتے ہیں, لیکن چند لوگوں کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتے. ان میں سے ایک آدمی حضور نے فرمایا المسبل الازار, جو اپنی چادر کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا کے تکبراً چلتا ہے, اللہ اس کی دعا کو منظور نہیں فرماتے. تو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں نا؟ تو ہم لباس ویسا پہنے جس طرح حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک. ہمارے ملک کے ایک عظیم عالم ہیں, شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے نام سنا ہوگا. میرے ذہن کے مطابق اس وقت ہمارے ملک میں دینی اور عالمی حالات پر نظر رکھنے والے وہ اپنی مثال آپ ہیں. ان کا نام ہے شیخ الحدیث حضرت مولانا زاہد الراشدی دامت برکاتہ اللہ عالیہ, اپنا گجرا والے کے ہیں. حضرت مولانا زاہد الراشدی بہت بڑے آدمی ہیں, دنیا میں چلتے ہیں, لیکن آپ ان کا لباس دیکھیں تو سر پر ایک بالکل پتلی سی کپڑے کی ٹوپی. یہ میرا رومال بہت قیمتی ہوگا, سادہ سا رومال, اور بقدر کفایت کپڑے. یہ ہے مولانا زاہد الراشدی کا لباس. ایک دن اس کی وجہ وہ خود بیان کرنے لگے کہ میں ایسا لباس کیوں پہنتا ہوں. سنیے, مولانا زاہد الراشدی فرماتے ہیں کہ میرے اوپر ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ میری اینک سنہری ہوا کرتی تھی, فریم اس کا, کپڑے بغیر استری کے اور کلف کے میں استعمال نہیں کرتا تھا.
جوتا قابل دید ہوا کرتا تھا، اور اپنے سر پر میں ایسی جنا کیپ استعمال کرتا تھا جو ہمارے علاقے میں کوئی نہ پہنے، اور ہاتھ میں چھڑی سب سے عمدہ۔ یہ میرا طرز تھا۔ ان کا مدرسہ ہے نصرت علوم گجرانوالہ، وہاں طلباء کی ایک بنچ بندی ہوئی تھی، جمعرات بدھ رات تقریریں سیکھتے تھے۔ سارا سال وہ طلباء تقریریں کرتے، سال کے آخر کے اندر کسی ایک موضوع پر چیدہ طلباء گفتگو کرتے، اور ملک کے کسی بڑے عالم کو بلوا کر دعا کرا دی جاتی، واعظ و نصیحت کروا دی جاتی۔ مولانا فرماتے ہیں ایک سال ایسا ہی ہوا کہ جب وہ آخری ہماری بزم تھی تو اس کا عنوان تھا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمود الحسن، جو دارالعلوم دیوبند کے پہلے شاگرد ہیں۔ ان کا علم و کردار، اور مدرسے کے اندر جو سب سے بڑے عالم بلائے گئے تھے ان کا نام تھا حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب چکوال والے رحمت اللہ علیہ، جو حضرت مدنی کے خلیفے بھی تھے، حضرت مدنی کے شاگرد بھی تھے۔ بڑی سننے والی بات ہے۔ رات کو تقریریں ہوئی، مولانا زید الراشدی فرماتے ہیں کہ میں نے بھی خوب تیاری کی ہوئی تھی، میں نے بھی گفتگو کی۔ آخر کے اندر حضرت قاضی مظہر صاحب دامت برکات رحمت اللہ علیہ، اب تو رحمت اللہ علیہ نے چند نصیحتیں فرمائی، دعا ہو گئی، حضرت کو ہم نے کھانا کھلایا، سو گئے۔ بڑی سننے والی بات ہے۔ صبح ہوئی تو ناشتہ میرے ذمہ تھا۔ مولانا زید الراشدی کہتے ہیں کہ میں نے کھانا حضرت کے سامنے ناشتے کے لیے رکھا، حضرت نے مجھے دیکھا اور کہا کہ بیٹا رات تیری تقریر بہت عمدہ تھی، معلوم ہوتا ہے کہ تو نے اچھی طرح حضرت شیخ الہند کو پڑھا ہے، یعنی ان کی زندگی کو تو نے دیکھا ہے، مطالعہ اچھا کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ بیٹا تقریر بڑی عمدہ تھی، معلوم ہوتا ہے کہ تو نے حضرت شیخ الہند کو اچھی طرح پڑھا ہے۔ اب سننا، وہ ایک شعر ہے نا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تدبیر دیکھی۔ اب نگاہ ولی کی برکت دیکھیں۔ حضرت نے فرمایا بیٹا تو نے تیاری بہت اچھی کی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ تو نے حضرت شیخ الہند کو پڑھا ہے۔ یہ کہنے کے بعد مجھے اشارہ کیا اور کہا لیکن وہ ایسے نہیں تھے۔ دیکھا اور کہا کہ حضرت ایسے نہیں تھے جس طرح تیرا لباس ہے۔ بس فرماتے ہیں وہ دن اور آج کا دن، کہاں گئی وہ میری سنہری اینکیں، اور کہاں گئی وہ استری والے کپڑے، کہاں گیا وہ میرا ملتانی کھسا، کہاں گئی سر پر وہ میری جنا کیپ، اور کہاں گئے میرے وہ ہاتھ والی چھڑیاں۔ بس میں نے کہا جب حضرت شیخ الہند کے ساتھ تعلق ہے تو لباس بھی انہی جیسا ہونا چاہیے۔ تو میرے محترم دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا لباس استعمال کریں جس لباس سے پتہ چلے کہ یہ محمد کریم کا غلام آ رہا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں تمہیں کسی غیر کے دروازے پر جانے کی کوئی ضرورت نہیں، میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں چاہیے اپنا لباس، اپنی وضاقت، اپنی شادی غمی امام الانبیاء کے طریقوں اور سنت کے مطابق کریں، تاکہ دیکھنے والے کو پوچھنا نہ پڑے، پتہ چل جائے کہ حضور کا خادم آ رہا ہے۔ شادی کے اندر حضور کی سنت، غمی کے اندر رسول اللہ کی سنت، بے شراء تجارت کے اندر اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرو۔ اور ایک جملہ کہتا ہوں، یہ سنت تب زندگی میں داخل ہوگی جب سنت پر عمل کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہوگا۔
صحبت سالے ترا سالے کند، صحبت تالے ترا تالے کند۔ نیک کی صحبت انسان کو نیک کرتی ہے، برے کی صحبت انسان کو برا کرتی ہے۔ جب ہمارا تعلق ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کی زندگیاں سنت کے مطابق ہوں گی تو اللہ ان کی صحبت کی برکت سے ان سنتوں پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ میرا بچپن تھا، یہ میری آپ بیتی ہے، والد صاحب کا جب انتقال ہوا میری عمر 12 سال تھی۔ ہمارے شہر کی ایک نیک خاتون تھی جو میری ماں بنی ہوئی تھی، عید کا موقع آیا تو اس نے مجھے بہترین قمیص خرید کر کے دیا اور اس پر بہت عمدہ ہار وہ بنایا۔ عید گزر گئی، حضرت علامہ عبدالستار صاحب توسوی رحمۃ اللہ علیہ وہ تشریف لے آئے تو میرے گھر کے اندر وہی قمیص تھا سب سے اچھا، تو میں وہ قمیص گلے میں ڈال کر حضرت کے سامنے آیا۔ پتہ نہیں حضرت نے کیا کیا، یہاں سے پکڑا، ایک دھاگا اس کا نکالا اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا جو ہار تھا اسے ادھیڑ دیا۔ ادھیڑ کر مجھے فرمانے لگے کہ یہ تو نے کیوں پہنا؟ میں نے کہا حضرت فلاں جو امی ہے نا چچی، اس نے بنا کر دیا، حضرت کو بھی علم تھا کہ ان کا تعلق ہے ان کے ساتھ۔ تو حضرت نے ایک جملہ مجھے کہا، فرمایا تو نے اسے یہ نہیں کہا کہ میرے باپ نے کبھی ایسا قمیص نہیں پہنا؟ بس وہ دن اور آج میری 62 سال کی عمر ہے، پھر میں نے ویسا قمیص استعمال نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑوں نے جو کچھ فرما دیا ہم نے ویسا ہی کرنا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، بڑوں کے کہے ماننے کے اندر برکت ہے، ان کا حکم عدولی کرنے کے اندر نحوست ہے۔ اللہ تعالی جو میں معروضات کا عرض کر رہا ہوں اس پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بہت سارے لوگ قیامت کے دن ایسے ہوں گے جن کو اللہ فرمائیں گے لم تقولون ما لا تفعلون، لوگوں کو تو کہتے تھے تم خود عمل کیوں نہیں کرتے تھے۔ میرے محترم دوستو، عرض کر رہا ہوں، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ہمیں چاہیے امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت طیبہ پر ایسا عمل کریں کہ ہمارے لباس کے اندر، ہماری رفتار کے اندر، ہماری گفتار کے اندر، ہماری معاشرت کے اندر، ہماری معیشت کے اندر، ہمارے عقائد کے اندر، ہمارے اعمال کے اندر امام الانبیاء سرکار دو عالم کی تعلیم کا اثر ظاہر ہو۔ لوگ بڑے عجیب ہوا کرتے تھے، اس لباس کا حیا کرتے تھے۔ اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، بڑے عادل بادشاہ گزرے ہیں۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بہروپیہ آیا، حضرت تھانوی نے یہ واقعہ لکھا ہے، اس نے آ کر خیرات مانگی کہ حضرت مجھے کچھ خیرات دو، کچھ نہ کچھ دے دیا اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے، اور ساتھ یہ فرمایا کہ اگر تو ایسا روپ بنا کر میرے سامنے آئے کہ میں تجھے پہچان نہ سکوں تو پھر تجھے زیادہ انعام دوں گا۔ یہ سننے کے بعد بہروپیہ چلا گیا، جنگل میں جا کر ڈیرے لگا دیے، ذکر اذکار کی ضربیں ہیں، الا اللہ کی محفلیں ہیں، نہ کسی سے لیتا ہے نہ کسی کو کچھ دیتا ہے، کھانا پینا موجود ہے، پانی کا نظم رکھتا ہے، مسافر آدمی وہاں سے گزریں تو ٹھنڈا پانی وہاں سے مل جاتا ہے۔ سال 1.5 سال گزر گیا۔ لکھا ہے کہ ایک دن اورنگزیب رحمت اللہ علیہ شکار کی غرض سے نکلے، پانی ختم ہو گیا، دور کلی نظر آئی یہاں پانی ہوگا، تشریف لے آئے، اندر دیکھا ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے،
اس سے پانی مانگا، اس نے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیش کیا، اورنگزیب نے پانی پیا۔ کچھ حضرت مجھے نصیحت کر دو، اس نے 2-4 نصیحتیں بھی کر دی۔ جب جانے لگا تو اس نے ایک توڑا دینار کا، ایک تھیلا بڑا دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا وہ پیش کیا۔ حضرت ثانوی لکھتے ہیں کہ جب اس نے وہ پیش کیا تو اس کلی والے بزرگ نے بڑی نفرت سے اسے اٹھایا اور دور پھینکا، کہنے لگا کہ بادشاہ تو میرا ایمان لوٹنے کے لیے آیا ہوا ہے یہاں۔ اس کا اعتقاد و اعتماد اور بڑھا، دعائیں لے کر باہر نکلا۔ جب وہ 2-4 قدم نکلا آگے تو بہروپیہ سامنے آیا اور اس نے کہا السلام علیکم، میں وہی بہروپیہ ہوں، آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے، میرا انعام دو مجھے۔ سمجھ آ رہی بات؟ میرا انعام دو۔ انہوں نے کچھ دراہم دے دیے، سونے کے بجائے چاندی کے سکے، لے کر دعائیں کرتا ہوا جانے لگا تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے بلایا اور فرمایا کہ یہ بتا، پہلے میں نے تجھے سونے کے سکے دیے ہیں اور کافی مقدار میں تھے، وہ تو نے پھینک دیے، اور یہ تھوڑی مقدار کے اندر چاندی کے سکے میں نے دیے ہیں، یہ تو نے خوش ہو کر لے لیے اور دعائیں کرتا ہوا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ مار پہلوان آنکھ کھول یار، آنکھ اللہ اور ذوق نال، آنکھ کھول بنجے تیری، آنکھ محبت نال، سب مل کر کہیں اللہ 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 اپنے نام کی محبت نصیب فرمائے۔ واقعہ ہے نا ذہن میں؟ بادشاہ نے فرمایا کہ میں نے پہلے تجھے ڈھیر سارے دینار دیے تھے، وہ تو نے پھینک دیے، اس کے مقابلے کے اندر میں نے تھوڑے سے درہم دیے، وہ تو نے لے لیا اور دعائیں کرتا ہوا گیا، وجہ کیا ہے؟ اب سنیے۔ اس بہروپیہ نے کہا حضرت آپ نے مجھے سونے کے دینار دیے بہت مقدار اور تعداد میں، لیکن اس وقت جو لباس میں نے پہنا ہوا تھا وہ پیسے لینے والا نہیں تھا، پیسوں کو ٹھکرانے والا تھا۔ وہ لباس تھا اولیاء اللہ والا، وہ لباس تھا زاہدین والا، وہ لباس تھا تارک و دنیا والا، وہ لباس تھا اللہ کے ولیوں کا۔ اللہ والے دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتے، اس لیے میں نے اسے پھینک دیے۔ اب یہ میرا فن ہے، اسے میں خوش ہو کر لے رہا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے لوگ اپنے لباس کا بھی حیا کیا کرتے تھے، آج میں اپنے کلمے کا حیا نہیں کرتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کلمے کا حیا کریں، ہم سے ایسا فعل سرزد نہ ہو تاکہ کوئی ہمارے مذہب پر اعتراض کرے، ہمارے کلمے پر اعتراض کرے یا ہمارے آقا پر اعتراض کرے۔ دیکھو جی محمد کا غلام ہو کر ملاوٹ کر رہا ہے، دیکھو جی مسلمان ہو کر 2 نمبری کر رہا ہے، دیکھے جی اللہ کے نبی کی محبت کا دعویٰ کرنے والا دھوکہ کر رہا ہے۔ ہمیں کلمے کا حیا کرنا چاہیے۔ پروردگار عالم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ جمعے کا ٹائم بڑا مختصر ہوتا ہے، ہمیں اپنے اسلام پر ناز کرنا چاہیے۔ اللہ نے جو حضور والا کلمہ ہمیں نصیب کیا،
اس پر ہم بجا طور پر ناز کر سکتے ہیں کہ اللہ نے ایسا مذہب حضور کے واسطے سے ہمیں عطا فرمایا جو اپنی مثال اپنی نظیر آپ ہے۔ حضور اکرم کے صحابیاں جناب خالد ابن ولید والد صاحب سے یہ واقعہ سنا تھا، قافلہ جا رہا ہے، حضرت خالد ابن ولید قافلے سے بچھڑ گئے، واپس آئے قافلہ نہیں ہے تو خیر چل پڑے، دیکھا چند آدمی اکٹھے ہیں، حضرت بھی وہاں بیٹھ گئے۔ قدرتاً وہ مجمع عیسائی مذہب کے لوگوں کا تھا۔ آہستہ آہستہ پوچھا کہ کون ہو تم؟ انہوں نے کہا مسلکاً عیسائی ہیں۔ کیسے بیٹھے ہو؟ آج اتوار کا دن ہے، ہماری تعلیم ہوگی، ہمارا عالم آئے گا، وہ آ کر ہمیں بیان کرے گا۔ بیٹھ گئے خاموشی سے۔ حضرت فرماتے تھے کہ جس وقت ان کا راہب آیا، منبر پر بیٹھا تو وجود پر کپ کپی طاری ہو گئی اور کہنے لگا کہ اس مجمع کے اندر کوئی محمدی تو نہیں بیٹھا؟ حضرت خالد کہتے ہیں دل اور دماغ کا جھگڑا ہوا کہ جھوٹ بولتا ہوں ایمان جاتا ہے، سچ کہتا ہوں تو جان کا خطرہ ہے، لیکن میں نے کہا کہ مجھے حضور کے غلام ہونے پر ناز ہے۔ کھڑا ہو گیا، میں نے کہا حضرت کیا میں غلام ہوں؟ اس نے کہا ایک سوال کا جواب تو دو۔ فرمایا بتاؤ، کیا تمہارے نبی نے فرمایا ہے کہ جنت کے اندر ہر جنت میں 4 نہریں ہوں گی، سلسبیل، شہد، دودھ، شرابن طہورا؟ حضرت خالد نے فرمایا بالکل ہوں گی۔ حضرت نے فرمایا ہے یہ بھی کہا ہے کہ اس کا مرکز ایک ہی ہوگا، حوض ایک ہوگا؟ یہ بالکل حضرت نے فرمایا ہے۔ کہتا اپنی عقل سے مجھے یہ بتاؤ کہ حوض ایک ہو، مرکز ایک ہو اور نکلنے والی 4 نہروں کا ذائقہ الگ الگ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت خالد کہتے ہیں میں نے دل کی لو اللہ سے لگائی، اللہ نے فوراً اسلام کی حقانیت میرے دل میں ڈالی اور میں نے اس عالم کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ میں نے کہا جناب یہ بتاؤ کہ یہ کیا ہے؟ کہنے لگا یہ میرا دماغ اور سر ہے۔ ناک کا پانی کہاں سے آتا ہے؟ سر سے آتا ہے۔ آنکھوں کا پانی کہاں سے آتا ہے؟ سر سے آتا ہے۔ کان کا پانی کہاں سے آتا ہے؟ دماغ اور سر سے آتا ہے۔ منہ کا پانی کہاں سے آتا ہے؟ سر اور دماغ سے آتا ہے۔ کہنے لگے بتا سکتے ہو کہ آنکھوں کے پانی کا ذائقہ کیسا ہے؟ کہتا نمکین۔ کان کے پانی کا ذائقہ کڑوا، منہ کے پانی کا ذائقہ پھیکا اور ناک کے پانی کا ذائقہ گندا۔ خالد کہتے ہیں جو اللہ اس دنیا میں ایک سر اور مرکز سے 4 نہریں جاری کر کے ذائقے تبدیل کر سکتا ہے، وہ اللہ حوض کوثر سے 4 نہریں جاری کر کے ذائقے تبدیل فرما سکتا ہے۔ حضرت خالد نے فرمایا میرا بھی ایک سوال ہے، جواب دو گے؟ کہنے لگا ہاں جی۔ اس نے کہا یہ بتاؤ کہ انجیل میں کیا لکھا ہے کہ جنت کے کتنی دروازے ہیں؟ اس نے کہا 8 دروازے ہیں۔ یہ بتاؤ کہ ہر دروازے پر کیا لکھا ہوگا؟ علماء فرماتے ہیں بالکل خاموش۔ قوم کہنے لگی بولو، تم نے سوال کیا، اس نے جواب دیا، اب وہ سوال کر رہا ہے تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ کہنے لگا اگر میں جواب دوں گا تو سب کو جواب دینا ہوگا، میرے ساتھ وہ جواب دہرانا ہوگا۔ سب نے کہا جی ہم بالکل کہیں گے۔ اس نے کہا جنت کے ہر دروازے پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ محبت سے پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک حضرت خالد کی وجہ سے اللہ نے سب کو دولت ایمان سے مالا مال کر دیا۔ تو ہمیں اپنے مذہب پر فخر کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں حضور کے ذریعے جو دین دیا ہے وہ ایسا دین ہے جس نے ہر نیک کام کے اندر ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ گھڑی کو دیکھتا ہوں اور مضمون کو دیکھتا ہوں تو عجیب سی کشمکش ہے۔
مختصر عرض کرتا ہوں کہ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اہل مکہ کے مظالم بڑھے، کچھ اصحاب رسول نے ہجرت کی مکہ مکرمہ سے حبشے کی طرف۔ ان ہجرت کرنے والوں میں جناب عثمان بھی ہیں اور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی ہیں۔ بات ذرا جلدی عرض کر رہا ہوں سمجھنا، یہ جعفر طیار تقریباً اللہ نہ مجھے بھلوائے 31ویں مسلمان ہیں۔ 31 آدمی کے بعد ان نے کلمہ پڑھا، یعنی سابقین اولین میں سے ہیں جنہوں نے پہلے حضور اکرم کی تصدیق کی۔ حضرت جعفر طیار یہ حضرت علی کے سگے بھائی ہیں، ان کی ایک بیوی ہے جن کا نام بی بی اسما بنت عمیس ہے۔ 41 سال کی عمر کے اندر جناب جعفر طیار شہید ہوتے ہیں۔ اب اس اسما بنت ابی بکر کی شادی، اس اسما بنت عمیس کی شادی حضرت جعفر طیار جناب علی المرتضی کے بھائی کی شہادت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق سے ہوتی ہے۔ جب بی بی فاطمہ الزہرا کا انتقال ہوا تو بی بی اسما بنت عمیس نے حضرت سیدہ فاطمہ کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا۔ ان دنوں یہ گھر والی تھی حضرت ابو بکر صدیق کی۔ جب حضرت صدیق فوت ہوئے تو پھر اس خاتون سے شادی کی حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ دیکھیے کتنا کلوز رشتہ ہے کہ حضرت علی کی بھابھی کی شادی حضرت ابو بکر سے ہو رہی ہے۔ ابو بکر صدیق کے انتقال کے بعد اس عظمت والی خاتون کو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وہ اپنے نکاح کے اندر لے رہے ہیں۔ خیر، جعفر طیار بھی تشریف لے گئے حبشہ۔ مشرکین مکہ نے اپنا ایک قافلہ بھیجا کہ وہاں بھی مسلمان سکھ کا سانس نہ لیں۔ وہاں کا بادشاہ جو تھا نجاشی، اس کو کہا یہ بھگوڑے ہیں، یہ ایسے ہیں ویسے ہیں، تخریب کار ہیں، ہمارے ملک کے اندر بڑی گڑبڑ کی ہے انہوں نے، خیال کرو یہ ہمیں واپس کر دو، کہیں تمہارے ملک کے اندر بھی گڑبڑ نہ کرے۔ سن لیا نجاشی نے، اس نے کہا میں ایسے تو تمہاری بات نہیں مانتا، ان کو بھی سنوں گا۔ اب جس کے لیے میں نے یہ سارا واقعہ سنایا ہے وہ سنو۔ حضرت جعفر طیار تشریف لے آئے، فرمایا جعفر سناؤ کیسے آئے تم؟ اس نے کہا ایھا الملک، اے بادشاہ، انا کنا قوما، ہم ایک ایسی قوم تھی جو جہالت کی زندگی گزار رہی تھی۔ حضرت جعفر کہہ رہے ہیں کہ اے نجاشی بادشاہ، ہم ایک ایسی قوم تھے جو جہالت کی زندگی گزار رہے تھے۔ نعبد الاصنام، ہم غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ وناکل المیتۃ، ہم مردار کو کھاتے تھے۔ وناتی الفواحش، ہر برا کام ہمارے اندر موجود تھا۔ وَنَقْطَعُ الْأَرْحَامَ، ہم قطع رحمی کرتے تھے، بھائی بہن سے جدا، ماں بیٹے سے جدا، بیٹی باپ سے جدا۔ يَأْكُلُ الْقَوِيُّ ضعیفاً، کمزور آدمی کو طاقتور آدمی کھا جاتا تھا۔ كُنَّا عَلَى ذَلِكَ، اب آپ ایک دفعہ کہہ دیں سبحان اللہ۔ حضرت جعفر کہتے ہیں کنا علی ذالک یاکل القوی منا الضعیف، طاقتور ضعیف کو کھا جاتا تھا۔ کنا علی ذالک، ہم اسی حال میں تھے، کس حال میں؟ غیر اللہ کی پوجا کرتے تھے، قطع رحمی کرتے تھے، حرام کھاتے تھے،
قوی غریب کو کھا جاتا تھا. ہم اس حال میں تھے حتی باس الینا رسولا منا، اللہ نے فضل کیا ہم میں سے ایک رسول ہمارے اندر بھیج دیا. سبحان، ہم میں سے ہمارے اندر اللہ نے ایک رسول بھیجا. وہ ایسا رسول ہے جس کے عالی نسب کو ہم جانتے ہیں، جس کے حیا کا پورا مکہ گواہی دیتا ہے، جو امانت کا درس دیتا ہے، جو قطع رحمی کو صلہ رحمی کے ساتھ بدلنے کی کوشش کرتا ہے. وہ ہمیں پاک دامنی کا درس دیتا ہے، وہ ہمیں نماز، روزہ، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اس پر ایک قرآن نازل ہوا ہے، وہ ہمیں قرآن کی تعلیم دیتا ہے. نجاشی نے کہا جعفر ہمیں وہ قرآن سناؤ اگر تمہیں یاد ہے. آئے ہائے، نجاشی کی دربار کے اندر حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر طیار نے سورت مریم کی ابتدائی آیات جس وقت تلاوت کی تو صحابہ کہتے ہم نے دیکھا نجاشی کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں، اس کے وزراء کی آنکھوں کے اندر بھی آنسو ہیں. میں نے تمہیں یہ واقعہ اس لیے عرض کیا، یہ خطبہ حضرت جعفر کا، کہ اپنے مذہب پر ناز کرو. اس اسلام کے آنے سے پہلے قطع رحمی تھی، اسلام نے صلہ رحمی کا درس دیا. اسلام کے آنے سے پہلے غیروں کے سجدے ہوتے تھے، اسلام نے اللہ کے سامنے جھکنے کی تعلیم دی. اسلام کے آنے سے پہلے قوی ضعیف کو کھا جاتا تھا. امام الانبیاء غریبوں کے ہم درد اور غم گسار بن کر آئے. مسلمانوں، اللہ نے ہمیں ایسا عظیم نبی عطا فرمایا، اس کے ذریعے عظیم کتاب عطا فرمائی، اس کے طفیل عظمت والا اسلام اور مذہب عطا کیا. یہ مذہب صرف ہمارے دل میں نہیں ہونا چاہیے، ہمارے عمل کے اندر نظر آنا چاہیے. ہم نمازیں پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ ادا کریں، صلہ رحمی کا درس دیں، قطع رحمی سے بچیں، غریب کے اوپر نظر شفقت کریں. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو، حضور کی پوری امت کو حضور کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ بد عملی کی زندگی سے محفوظ فرمائے. اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرمائیں. اللہ وطن عزیز پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنائیں. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جن احباب